السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 74۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ۔ ثم پھر قست سخت ہو گئے قلوبکم تمہارے دل من سے بعد ذالک اس فہی پس وہ کالحجارہ مانند پتھر کے او یا اشد زیادہ سخت قسوہ سختی میں وَإِنَّ اور بے شک من بعض الحجارتی پتھر لما البتہ جو یتفجر پھوٹ پڑتی ہیں منہ اس سے الانہار نہریں وَإِنَّ اور بے شک منہا ان میں سے بعض لما البتہ وہ ہیں یشقق جو پھٹ پڑتے ہیں دو ٹکڑے ہو جاتے ہیں فیخرج پس نکل پڑتا ہے منہ اس سے الماء پانی وَإِنَّ اور بے شک منہا ان میں سے بعض لما البتہ وہ ہیں یہبط وہ گر پڑتے ہیں من سے خشیت اللہ اللہ کے ڈر وما اللہ اور نہیں ہے اللہ بغافل غافل عما اس سے تعملون جو تم عمل کرتے ہو ثم قست قلوبکم من بعد ذلك فہی کالحجارۃ او اشد قسوہ پھر تمہارے دل سخت ہو گئے اس کے بعد پس وہ پتھر کی مانند یا اس سے بھی زیادہ سخت وَإِنَّ مِنَ الْحِجَارَةِ لَمَا يَتَفَجَّرُ مِنْهُ الْأَنْهَارُ اور بے شک پتھروں میں سے بعض وہ ہیں جو پھٹتے ہیں اور ان سے نہریں نکل پڑتی ہیں وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَشَّقَّقُ فَيَخْرُجُ مِنْهُ الْمَاءُ اور ان میں سے بعض وہ ہیں جو دو ٹکڑے ہوتے ہیں اور ان سے پانی نکل آتا ہے وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَهْبِطُ مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ اور بے شک ان میں سے بعض وہ ہیں جو اللہ کے ڈر سے گر پڑتے ہیں وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ اور اللہ غافل نہیں ہے اس سے جو تم عمل کرتے ہیں۔ بنی اسرائیل نے بہت بڑا معجزہ اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھا تھا کہ مردے نے اٹھ کے بتا دیا کہ میرا قاتل فلاں ہے۔ اتنا بڑا معجزہ دیکھنے کے بعد ان کی طبیعتوں کے اندر رقت اور نرمی اور خشیت الہی ان پر غالب آنی چاہیے تھی، لیکن یہ سب اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھنے کے بعد بھی ان کے دل سخت ہو گئے۔ دل سخت کیوں ہوئے اور دل سخت کیوں ہوتے ہیں؟ اس کی کئی وجوہات ہوتی ہیں۔ دنیا کے ساتھ محبت کرنا دلوں کی سختی کا باعث ہوتا ہے۔ جب دنیا میں انسان کی مصروفیت اور دنیا سے اس کا لگاؤ اور اس کا معاملات زیادہ دنیا میں آتے ہیں تو دل سخت ہو جاتا ہے۔ دل سخت ہونے کی علامت کہ آنکھوں میں آنسو نہیں آتے اللہ کے ڈر سے، اور دل کے اندر خوف اور آخرت کی فکر نہیں آتی، یہ دل کے سخت ہونے کی علامت ہوتی ہے۔ دنیا کے اندر بہت زیادہ کھپ جانا دلوں کے سخت ہونے کی ایک صورت ہے، اور دوسرا ایمانی مجالس سے دور رہنا۔ ایمانی مجالس سے دور رہنا یہ دل کے سخت ہونے کا باعث ہوتا ہے۔ اسی طرح جب انسان کو عرصہ گزر جائے، کافی لمبا عرصہ گزر جائے، طول عمل جو ہے یعنی کہ لمبی آرزویں، لمبی آرزویں، طول عمل، یہ بھی انسان کی دل کی سختی کا باعث ہوتی ہے۔ ہم میں اکثر آدمی کی جو سوچیں ہوتی ہیں نا وہ دنیا کی ہوتی ہیں، اس نے کوئی ایسے خوابوں میں محل بنا رکھے ہوتے ہیں جو اس نے حاصل کرنے ہوتے ہیں، اور وہ زندگی بھر ان کے پیچھے دوڑتا ہے اور وہ حاصل نہیں ہوتے۔ لمبی سوچیں، گھر ایسا ہو، کاروبار ایسا ہو، سواری ایسی ہو، لمبی سوچیں،
یہ دل کی سختی کا باعث ہے۔ ایمانی مجالس سے دوری، قرآن و حدیث کی مجالس سے دوری، ذکر اذکار سے دوری اور لمبی لمبی سوچیں، دنیا سے محبت، اور یہ اسباب ہوتے ہیں بہت بڑے دل کے سخت ہونے کے۔ پھر واعظ و نصیحت بھی انسان کے اوپر اثر نہیں کرتا۔ تو خیر بنی اسرائیل نے تو بہت سے اپنی آنکھوں کے سامنے اللہ کی نعمتیں دیکھیں، لیکن لمبا عرصہ گزرنے کی وجہ سے اور لمبی لمبی آرزوؤں کی وجہ سے، دنیا کے ساتھ محبت کی وجہ سے ان کے دل سخت ہو چکے تھے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا پھر تمہارے دل سخت ہو گئے۔ اور بھی کئی چیزیں ہیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دل کو بہت زیادہ ہنسنا، بہت زیادہ مسکراہٹ، یہ غافل آدمی کی علامت ہوتی ہے۔ تبسم، مسکراتا چہرہ تو ایک اچھی علامت ہے، لیکن ہنسنا، قہقہے لگانا، کھلکھلانا، ہر وقت فضول یا فضول باتوں پہ ہنسنا، یہ دل کے سخت ہونے کی علامت ہوتی ہے۔ غافل آدمی ایسا کرتا ہے، جس کو آخرت یاد نہیں ہوتی اور قبر جس کو بھولی ہوتی ہے، اس کی یہ کیفیت ہوتی ہے۔ مگر نہ جس بندے کو آخرت یاد ہوتی ہے، قبر ہر وقت اس کی آنکھوں کے سامنے رہتی ہے، وہ بندہ آخرت کے غم سے چھوٹتا نہیں ہے۔ ہر وقت وہ دل میں یہی لیے ہوتا ہے کہ بس نہ جانے کب اللہ رب العالمین مجھے اپنے پاس بلا لے۔ تو تمہارے دل سخت ہو گئے۔ اب اللہ تعالیٰ نے ان کو تشبیہ کس سے دی؟ فَهِيَ كَالْحِجَارَةِ، پس وہ پتھر کی طرح۔ پتھر سے تشبیہ کیوں دی؟ حالانکہ پتھر کو توڑنے کے لیے بھی لوہا استعمال ہوتا ہے۔ بظاہر یوں لگتا ہے کہ لوہا سخت ہوتا ہے پتھر سے، اسی لیے لوہے سے پتھر توڑا جاتا، پتھر سے لوہا نہیں توڑا جا سکتا۔ تو اللہ تعالیٰ نے پتھر سے تشبیہ، تو اس وجہ سے کہ لوہا جتنا بھی سخت ہے، سختی کے باوجود لوہے کو پگھلایا جا سکتا ہے، لوہا پگھل جاتا ہے آگ کے اندر، لیکن پتھر ایسا ہے کہ پتھر نہیں پگھلتا، پتھر کو پگھلانے کے لیے کوئی ذریعہ نہیں ہے۔ تو گویا کہ لوہا سخت ہونے کے باوجود بھی مناسب درجہ حرارت پر پہنچ کر وہ موم ہو سکتا ہے، لیکن پتھر ایسا ہوتا ہے جو موم نہیں ہوتا۔ تو گویا کہ ان کے دل ایسے ہو چکے ہیں، اللہ نے اتنی سخت تشبیہ دی دلوں کو کہ وہ پتھر ہو چکے ہیں جو کسی کیفیت میں موم ہوتے ہی نہیں۔ پتھر او اشد قسوہ، یا پتھر تو کیا، پتھر سے بھی زیادہ سخت۔ او کا لفظ یہاں پر تنویع کے لیے، نو بیان کرنے کے لیے، قسم، کہ ان میں سے بعض ایسے ہیں کہ جن کے دل پتھر جیسے ہو چکے ہیں، اور بعض ان میں سے ایسے ہیں کہ جن کے دل پتھر سے بھی سخت ہو چکے ہیں۔ وَإِنَّ مِنَ الْحِجَارَةِ لَمَا يَتَفَجَّرُ مِنْهُ الْأَنْهَارُ۔ اب بیان کیا جا رہا ہے کہ جو پتھر ہیں باوجود سخت ہونے کے، ان کی کیفیت بھی ان کے دلوں سے بہتر ہے۔ وہ کیسے؟ پتھروں میں سے بعض ایسے ہیں کہ جن سے نہریں نکل پڑتی ہیں اور مسلسل چلتی ہیں، چشمے نکل پڑتے ہیں، مسلسل بہتے ہیں، دنیا اس سے استفادہ کرتی ہے۔ اور بعض ایسے ہیں ان سے مسلسل یوں چشمے تو نہیں بہتے، لیکن ایک دفعہ وہ پھٹتے ہیں اور پھٹنے کے ساتھ ان سے کچھ پانی نکل آتا ہے۔ اور کچھ ایسے ہیں کہ جو اللہ رب العالمین کے ڈر سے ویسے ہی ٹوٹ کے گر پڑتے ہیں۔ یہ تینوں کیفیات اللہ کے ڈر کی ہیں۔ کوئی ایسا ڈرا کہ اس سے پانی ہی نکلتا جا رہا ہے ڈر سے، کچھ ایسا ڈرا کہ وہ پھٹ گیا اور کچھ پانی نکلا، اور کچھ ایسی پہاڑوں کی چوٹیاں جو اللہ کے ڈر سے ٹوٹیں اور گر گئیں۔ یہ سب من خشیت اللہ، اللہ کے ڈر سے۔ بعض علماء کہتے ہیں کہ یہ اللہ کے ڈر سے مراد جو ہے نا، یہ مجازی طور پر ان کو کہا گیا کہ اللہ کا ڈر۔ پتھر کے اندر ادراک کہاں سے آ گیا، پہاڑ کے اندر ادراک کہاں سے آ گیا؟ یہ عقل پرست اور معتزلہ قسم کے لوگ ہیں جو اپنی عقل سے ہر چیز کو تولنا چاہتے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے پتھر کے اندر بھی احساس رکھا ہوا ہے۔ حدیث کے اندر آتا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں اس پتھر کو جانتا ہوں کہ جو مجھے سلام کیا کرتا تھا،
اور آپ نے حجر جبل احد کے بارے میں فرمایا کہ جبل یحبنا ونحبہ، احد ایسا پہاڑ ہے وہ ہم سے محبت کرتا ہے، ہم اس سے محبت کرتے ہیں۔ اور اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حجر اسود کے بارے میں ایک روایت جامع ترمذی کے اندر جو آتی ہے، بعض اہل علم نے اس پر کلام کیا، لیکن امام ترمذی رحمہ اللہ نے اسے حسن کہا ہے کہ حجر اسود جو ہے اس کو جو بوسہ دیتا ہے وہ قیامت کے دن اللہ رب العالمین کے یہاں شفاعت کرے گا، اس کی آنکھیں ہوں گی، یہ دیکھے گا، تو وہ پتھر ہو کر اس کے اندر احساس ہے۔ اور اسی طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جس تنے کے ساتھ ٹیک لگا کے خطبہ دیا کرتے تھے، جب آپ نے ممبر بنوایا، یہ سب روایات صحیح ہیں، بخاری مسلم اور دیگر کتابوں میں آتی ہیں، آپ نے جب ممبر بنوایا تو آپ نے اس تنے کو جب ہٹوایا تو وہ رو پڑا اور ایسے رویا جس طرح بچہ روتا ہے، پھر آپ نے اس کو ساتھ لگایا تو وہ خاموش ہوا۔ تو ادراک اللہ تعالیٰ نے پتھروں کے اندر بھی ادراک رکھا ہوا ہے، ہم ان کی زبان نہیں سمجھتے تو الگ بات ہے، وہ بولتے ہیں وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ، دنیا میں کوئی بھی چیز ایسی نہیں ہے جو اللہ کی تسبیح نہ کرتی ہے، حتیٰ کہ ہر چیز ولیکن لا تفقہون تسبیحہم، تم ان کی تسبیح سمجھ نہیں سکتے۔ یہ جن دیواروں کو ہم کہتے ہیں بے جان ہے، یہ جو ہماری یہ جو ہمارے آگے جو چیزیں پڑی ہیں، یہ پھٹی آپ کے آگے پڑی، میرے آگے پڑی ہے، وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ، ہر چیز اللہ کی تسبیح بیان کرتی ہے، ولیکن لا تفقہون تسبیحہم، لیکن تم ان کی تسبیح کو سمجھتے نہیں۔ تو اللہ رب العالمین نے انسان کو امانت دینے سے پہلے اِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالْجِبَالِ، ہم نے یہ امانت انسان کو دینے سے پہلے آسمانوں کو کہا کہ تم لے لو، زمین سے کہا تم لے لو، پہاڑوں سے کہا تم لے لو، فَأَبَيْنَ أَن يَحْمِلْنَهَا، انہوں نے اس کو لینے سے انکار کر دیا۔ ہر چیز جس کو ہم بے جان کہتے ہیں نا، وہ ہمارے مطابق بے جان ہے، اللہ رب العالمین نے اس کو ایسی، اللہ تعالیٰ جو ہے نا اس کو اللہ تعالیٰ کے ہاں وہ ایک مخلوق ہے، اور وہ اللہ تعالیٰ کی اطاعت اور اللہ کی عبادت کے اندر وہ اپنا لگی ہوئی ہے دن رات، ہر مخلوق اللہ کی ایسے ہے۔ تو پہاڑوں کے اندر بھی ادراک ہے، اس لیے جو عقل کے پجاری ہیں نا، جو کہتے ہیں کہ جناب جسم سے روح نکل جائے تو خالی جسم کو عذاب کا کیا فائدہ ہوگا، جب روح ہی نکل گئی تو جسم کو پتہ ہی نہیں میرے ساتھ کیا ہو رہا ہے، تو اس کو عذاب کیسے پہنچے گا، اس کو سزا کا کیا فائدہ۔ ہم کہتے ہیں کہ اللہ رب العالمین اس بات پہ قادر ہے، جو رب پہاڑوں جیسے بے جانوں کو قوت گویائی دے سکتا ہے، تنے رو سکتے ہیں، اور اللہ رب العالمین اور بے جان چیزوں سے کلام کروا سکتا ہے، ان کے اندر حس اور ادراک موجود ہے، تو کیا جسم کے اندر بغیر روح کے اللہ تعالیٰ ادراک کی قوت پیدا کرنے پر قادر نہیں ہے؟ تمہاری عقل اگر ایک چیز کو نہیں مانتی، اس کا یہ مطلب تھوڑی ہے کہ تم کسی چیز کا انکار کر دو، ایک چیز مجھے نہیں سمجھ آتی میں اس کا انکار کر دوں، یہ کہاں کی عقل مندی ہے؟ تو اللہ رب العالمین اس بات پہ قادر ہے، ہمیں ہمارا یہ یقین ہے کہ جسم کے اندر روح ہو نہ ہو، ایک ٹکڑا کہیں ایک کہیں، اللہ تعالیٰ عذاب دینے پر قادر ہے، ہمیں نظر نہ آئے لیکن اللہ تعالیٰ کے نبی نے جو فرمایا وہ برحق ہے۔ تو یہ پہاڑوں پتھروں کی بھی ایسی قسمیں ہیں، یہ تو پھر پتھروں سے بھی سخت ہو گئے کہ جن کے دلوں کے اندر کبھی رقت نہیں آئی۔ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ، اور اللہ رب العالمین اس سے غافل نہیں ہے جو تم کرتے ہو۔ یہ اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کے اوپر ایک تبصرہ کیا، اور یہ تبصرہ بھی ان کی ایک بڑوں کی کیفیت بتاتا تھا، اور واقعتاً اللہ تعالیٰ الامان والحفیظ، اللہ تعالیٰ ہمیں بھی محفوظ رکھے، اللہ تعالیٰ ہمیں ان کے نقش قدم پر نہ چلائے۔ ان کے اندر یہ قساوت قلبی، دل کی سختی یہود کے اندر سب سے زیادہ، اور پھر اس کے بعد عیسائی ان کے بعد ہے، بڑی سختی، تکبر انتہا درجے کا ان لوگوں کے اندر موجود ہے۔ اسی لیے اپنے دل کی سختی اور بدبختی کی وجہ سے آپ اندازہ کریں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب ان کو جلا وطن کرتے تھے، دل کی سختی کا اندازہ لگائیں، اتنی توفیق نہیں اللہ کے نبی سے کہہ دیں
کہ ہمیں معاف کر دیں، ہم مسلمان ہوتے ہیں۔ بنو قریظہ اس کا 600-700 جنگجو جو تھا وہ مارا گیا۔ یہ نہیں آیا خیال کہ کلمہ پڑھیں، اپنی دنیا بھی بچائیں اور اپنی آخرت بھی بچائیں۔ مر گئے، کٹ گئے، جہنم میں چلے گئے، لیکن دل کی سختی نہیں ختم ہوئی۔ تو بھائیو، ہم بھی اپنا جائزہ لیں، ہماری کیفیت کیا ہے نمازوں کے اندر، ویسے اذکار کرتے وقت دن میں کتنی دفعہ ہم اللہ کی طرف دل و دماغ کے ساتھ متوجہ ہوتے ہیں۔ واللہ ہم تو ایسے غافل لوگ ہیں، ہم تو قبر پہ کھڑے ہو کر جنازے، میتیں اپنے کندھوں پہ اٹھا کر اور نمازیں جنازے پڑھ پڑھ کے ہمارے دلوں کے اندر وہ کیفیت ختم ہو چکی ہے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہماری اصلاح فرمائے اور اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں کو نرم رکھے، اور اللہ تعالیٰ جو ایمان کی کیفیت دلوں کے اندر ہوتی ہے اللہ تعالیٰ اس کو کبھی ہم سے نہ چھینے۔